بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلم عليه
واجب صدر عظیم، سامعین ذی وقار، حاضرین محفل، عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام، جانثاران صحابہ کرام، محبان اہل بیت العظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ کا بے حد، بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے جمعہ المبارک کی ان بابرکت ساعات میں ہمیں اپنے مقدس گھر میں بیٹھ کر اپنے دین متین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا گو رہیں خالق کائنات، سننے سنانے کے بعد مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اس پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، مومن ہونا، اہل ایمان میں سے ہونا دنیا کی سب سے بڑی سعادت ہے۔ اس سے بڑی کوئی اور سعادت نہیں ہے، لیکن ایمان قبول کر لینے کے بعد، نبی مکرم رؤوف الرحیم علیہ السلام کا امتی بن جانے کے بعد، کیا ہم آزاد ہو گئے ہیں؟ کیا اب ہم اپنے مقصد تک پہنچ گئے ہیں؟ کیا اب ہمیں کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اب ہماری زندگی، ہماری جان، ہمارا مال ہم اپنی مرضی کے مطابق جہاں چاہیں، جب چاہیں، جیسے چاہیں استعمال کر سکتے ہیں؟ ان تمام سوالوں کا جواب آج ہم نے قرآن مجید فرقان حمید سے حاصل کرنا ہے۔ اگر آپ کو میری بات سمجھ آئی ہے تو کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ کوئی بھی شخص جب کسی تنظیم کا حصہ بنتا ہے، جب کسی سوسائٹی کا حصہ بنتا ہے، جب کسی آرگنائزیشن کا حصہ بنتا ہے، جب کسی پارلیمنٹ کا ممبر بنتا ہے، تو اس وقت اس ادارے کے قوانین اس پر لاگو ہو جاتے ہیں۔ پہلے اس سے بات کچھ نہیں ہو سکتی، لیکن جب ممبر بن جائے اس کے بعد اس ادارے کے قوانین اس پر لاگو ہو جاتے ہیں۔ جب تک کوئی غیر مسلم ہے اس سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم نے نماز پڑھی یا، مجھے بولیے، نہیں پڑھی۔ اس سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم نے روزہ رکھا تھا یا نہیں رکھا تھا۔ اس سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم جہاد میں گئے تھے یا نہیں گئے تھے۔ ان سوالات کی نوبت نہیں آئے گی۔ اس سے پہلا سوال یہی ہوگا کہ تم نے معلوم ہو جانے کے باوجود، علم ہو جانے کے باوجود میرے نبی کا کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ اس سے یہ سوال ہوگا۔ لیکن جب کلمہ پڑھ لیا جائے تو اس کے بعد پھر نماز کا سوال بھی ہے، پھر روزے کا سوال بھی ہے، پھر صاحب اسلام ہونے کی صورت میں حج کا ثواب بھی ہے، پھر صاحب نصاب ہونے کی صورت میں زکوٰۃ کا ثواب بھی ہے، پھر اگر مالدار ہے تو پڑوسی کے بھوکا سو جانے پر بھی سوال ہے، اور اگر مالدار ہے تو اس کے پڑوس میں کوئی یتیم ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی بیوہ ہے تو اس کی ضروریات پوری نہ کرنے پر بھی سوال ہے۔
قرآن مجید فرقان حمید پڑھیں. کل کے کائنات میں ارشاد فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اچھا آزمایا جائے گا، یہ کہاں لکھا ہے؟ آئیے وہ مقام ڈھونڈے جہاں یہ لکھا ہے کہ آزمایا جائے گا. یہاں تو سوالیہ انداز ہے نا، اور بعض سوال ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا جواب انہی کے اندر موجود ہوتا ہے، جواب کی ضرورت نہیں ہوتی. اب مثال کے طور پہ ایک باپ اپنے بیٹے کو بار بار غلط کام سے روکتا ہے اور بار بار اپنے بیٹے کو اچھی باتیں بتاتا ہے، برائی سے روکتا ہے، لیکن جب پھر بھی بیٹا باز نہ آئے تو باپ کا ایک جملہ ہوتا ہے کہ میں جو بار بار تمہیں برائی سے منع کرتا ہوں، اچھائی کی طرف راغب کرتا ہوں، تو کیا میں پاگلوں کے لیے کام کرتا ہوں؟ تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں پاگل نہیں ہوں. کیا یہ میں فضول کام کرتا ہوں؟ تو صاف جواب بیٹے کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ باپ فضول کام نہیں کر رہا. آئیے اگر آپ چاہیں تو آپ کو قرآن مجید سے مثال دے دوں. کہیے نا سبحان اللہ. ذرا قرآن کی بات پہ جھوم جایا کریں نا. نعت کا شعر سن کر جھومنے والوں قرآن پہ بھی جھوما کرو. میں اپنے نعت میں آ کر بازوؤں کو لہرا لہرا کر اور اپنی طاقت ڈھیلی کرنے والوں ذرا قرآن کے نام پہ بھی جھوم جایا کرو. قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ 3 ہے. رب کائنات نے ارشاد فرمایا الیس اللہ باحکم الحاکمین. کیا اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ کیا اس کے جواب کی ضرورت ہے؟ بولیے تو صحیح نا. کیا جواب کی ضرورت ہے؟ سوال کے اندر جواب موجود ہے. ہر بندہ آگے سے کہے گا ہاں ہاں رب سب سے بڑا حاکم ہے. تو بعض سوال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر جواب موجود ہوتا ہے. تو رب نے کہا کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ جب وہ ایمان کا دعویٰ کر لیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ تو صاف اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں آزمایا جائے گا اور انہیں آزاد نہیں چھوڑا جائے گا. لیکن آئیے قرآن مجید سے ہم پوچھ لیں کہ اے میرے رب تو کیسے آزمائے گا اور کس کس چیز میں آزمائے گا؟ کل کے کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. کل کے کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ضرور بے ضرور تمہیں
کے ثقیلا جس میں دو تاکیدیں آ جاتی ہیں، پھر لام بھی تاکید کے لیے، جس کا مطلب ہے تمہیں آزمایا جائے گا، آزمایا جائے گا، آزمایا جائے گا۔ تین تاکیدیں۔ اچھا یادداشت کس چیز میں آزمایا جائے گا، کیسے آزمائش ہوگی؟ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی تم پر خوف کو مسلط کیا جائے گا، وَالْجُوعِ، کبھی تمہیں بھوک سے آزمایا جائے گا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی تمہارے مالوں میں نقصان کر کے تمہیں آزمایا جائے گا، وَالْأَنفُسِ، اور کبھی تمہاری جانوں سے تمہیں آزمایا جائے گا، وَالثَّمَرَاتِ، اور کبھی پھلوں کا نقصان کر کے تمہیں آزمایا جائے گا۔ مفسرین نے فرمایا اس سے مراد اولاد ہے، کبھی تمہیں اولاد کی صورت میں آزمایا جائے گا، اولاد کا دکھ دے کر آزمایا جائے گا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ خالق کائنات ہمیں یہ بتا رہا ہے، ایمان والو، ایمان قبول کر لینے کے بعد آزمائشوں پہ تم نے گھبرانا نہیں، بلکہ آزمائشوں پہ پورا اترتے چلے جانا ہے۔ اگر آپ کچھ عطا فرما دے شکر کرنا ہے، اور اگر لے لے تو صبر کرنا ہے۔ لے لے تو کیا کرنا ہے، اور دے دے تو شکر کرنا ہے۔ لیکن ذرا سوچئے تو صحیح، کیا ہم ان دونوں چیزوں سے دور نہیں ہو گئے؟ کیا ہم دونوں چیزوں سے دور نہیں ہو گئے؟ ہمیں جب رب کچھ دیتا ہے ہم شکر کرنا بھول جاتے ہیں، ہمیں سب ڈھول ڈمکنا یاد آتا ہے، ہمیں ناچ گانا یاد آتا ہے، ہمیں بھنگڑا یاد آتا ہے، ہمیں سب اونچے اونچے گانے چھت پہ ڈیک کے لگانے یاد آ جاتے ہیں، لیکن ہمیں رب کی بارگاہ میں جھکنے کا خیال نہیں آتا۔ اور جب رب ہم سے کچھ لے لے تو ہمیں صبر بھول جاتا ہے، ہمیں صبر بھول جاتا ہے۔ ہم آؤ فغا کرتے ہیں، ہم شکوہ کرتے ہیں، ہم شکایت کرتے ہیں، ہم زبان شکوہ دراز کر دیتے ہیں، لیکن میرا رب یہ فرماتا ہے کہ جب دے دوں تو شکر کرو گے۔ رب فرماتا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا، اپنی نعمتوں میں مجھے بولیے اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ اچھا مولا، جب تو آزمائے گا، جب کبھی جان کا نقصان ہوگا، کبھی مال کا نقصان ہوگا، کبھی پھلوں کا نقصان ہوگا، کبھی بھوک آئے گی، کبھی پیاس آئے گی، کبھی خوف آئے گا، مولا جو پورا اترے گا اسے کیا ملے گا؟ میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، صبر کرنے والوں کو مجھے بولیے خوشخبری دے دو۔ اچھا کیا خوشخبری ہے؟ خوشخبریاں تو بہت ہیں، لیکن ایک خوشخبری دو آیتیں پہلے اللہ نے بیان فرما دی، فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مال چلا گیا لیکن اللہ، بولیے نا، اللہ ساتھ ہے۔ بھوک آ گئی لیکن اللہ ساتھ ہے، پیاس آ گئی لیکن اللہ، خوف آ گیا لیکن اللہ، مال چلا گیا لیکن اللہ ساتھ ہے، جان چلی گئی لیکن اللہ ساتھ ہے، اولاد چلی گئی لیکن اللہ پھر بھی۔ تو جب اللہ ساتھ ہو تو پھر کمی کس بات کی ہے؟ پھر کمی کس بات کی ہے؟ اور اگر میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ کہوں، جو مفسرین نے لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ کائنات میں اس سے بڑا انعام ہے ہی کوئی، اس سے بڑا انعام کوئی نہیں ہے۔ ایک آدمی ہو، اس وقت اللہ کسی ایم سے ہو، اور ایک اور آدمی ہو، اس کا تعلق بھی ہو ایم سے، لیکن ایک آدمی کو وہ 5, 10, 20 ہزار روپے دے کے فارغ کر دے کہ یہ آپ کا میرے ساتھ بڑا تعلق ہے، یہ لیا 20 ہزار روپیہ، اور دوسرے سے کہے کہ گھبرانا نہیں، جب بھی کوئی مانگا ہو مجھے آواز دینا، میں تمہارے ساتھ رہوں گا، مجھے حاضر پاؤ گے۔ بتائیے کون فائدے میں رہا؟ 20 ہزار لینے والا یا جسے یہ کہا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا؟ جس کے ساتھ رہے گا وہ فائدے میں رہا۔ اور یہ بات تو کافر بھی جانتے تھے، یہ بات تو بولیے تو صحیح نا، کافر بھی جانتے تھے۔
پتہ ہے کیا؟ نمرود، فرعون، جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھا فرعون کے پاس، اور جب فرعون کے جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا اللہ کے نبی کا، غلام بن گئے، اپنے گلے میں نبی کی غلامی کا پٹا ڈال لیا، تو اس سے پہلے جادوگروں کو جب بلایا تھا فرعون نے، تو اس نے پتہ ہے کیا کہا تھا؟ کہا کہ تم موسیٰ کا مقابلہ کرو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم نے بلایا، ہم آ گئے، ہمارے پاس فن موجود ہے، جادو موجود ہے، ہم مقابلہ کریں گے، ہمیں تو دے گا کیا؟ اس نے کہا تھا میں تمہیں اپنا ساتھ دوں گا، تمہیں اپنا ساتھ دوں گا۔ تو یہ بات تو وہ بھی جانتا تھا کہ ساتھ دے دینا یہ بڑا انعام ہوتا ہے، تو میرے رب نے فرمایا جو صبر کا دامن پکڑے گا میں اس کے ساتھ ہوں، میں اس کے ساتھ ہوں۔ وہ اگر ایک طرف لاکھوں کا مجمع ہو، اگر لاکھوں کی بھیڑ ہو، اگر ایک طرف تلواریں نظر آ رہی ہوں، ایک طرف بھالے نظر آ رہے ہوں، ایک طرف نیزے نظر آ رہے ہوں، ایک طرف امام حسین کھڑے ہوں، اور امام حسین کو پتا ہے نیزے ادھر ہیں، بھالے ادھر ہیں، تلواریں ادھر ہیں، اور نفری ادھر ہے، لیکن رب ان کے ساتھ نہیں، رب میرے ساتھ ہے، رب میرے ساتھ ہے۔ تو پھر سر کس کا بلند ہوگا؟ پھر حوصلہ کس کا بڑھے گا؟ پھر کس کا بلند ہوگا؟ اور آگے چلتے جائیے، جب کبھی بھی اہل ایمان میں کوئی وقت آیا، دوسری طرف فوج بھی تھی، لشکر بھی تھا، دوسری طرف جناب والا ہر قسم کا آلہ بھی تھا، اسلحہ بھی تھا، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن اگر ان کے پاس نہیں ہوتا تھا تو رب کی رضا نہیں ہوتی تھی۔ حضرات گرامی، رب نے فرمایا کہ میں آزماؤں گا۔ آئیے اب آپ کو بتاؤں کہ اہل ایمان آزمائش میں کیسے پورا اترتے ہیں، جن کا یہ وجدان ہوتا ہے، جن کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ کیسے میدان میں اترتے ہیں۔ یہی مہینہ تھا شوال کا، کون سا؟ شوال المکرم کا مہینہ تھا، مدینہ کی سرزمین تھی، صحابہ کا مجمع تھا، اور اس میں خطاب فرمانے والا آمنہ کا لال تھا، رب کا دلدار تھا۔ فرمایا میرے غلاموں، مکہ سے کافر آ گئے ہیں، احد کے میدان میں انہوں نے ڈیرا ڈال لیا ہے، ہمیں پکارا ہے، کیا خیال ہے؟ بڑے نے تو جو کہنا تھا کہا، لیکن بچوں کا جو جذبہ تھا وہ بھی سبحان اللہ۔ جب لشکر چلے لے کر میرے آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ سے ایک مقام پر پہنچے، آقا علیہ السلام نے لشکر کو روک کر سارے صحابہ کو، سارے جان نثاروں کو آقا علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا، اور ان میں بچے بھی بہت زیادہ تعداد میں تھے۔ آقا علیہ السلام نے بچوں سے کہا بیٹا ابھی آپ کی عمر چھوٹی ہے، آپ واپس چلے جاؤ، آپ واپس چلے جاؤ، آپ واپس چلے جاؤ۔ 14 سال سے کم عمر کے بچوں کو آقا واپس فرما رہے تھے۔ 2 بچے ان کی عمر بھی 14 سال سے کم، کافی سارے روتے دھوتے واپس ہو گئے، آنکھیں برستی ہوئی، لیکن واپس ہو گئے، آقا کا حکم تھا۔ لیکن ان میں ایک بچہ تھا جس کا نام تھا رافع بن خدیج۔ رافع بن خدیج جب آقا علیہ السلام کی نظر ادھر گئی نا، حضرت رافع کی جانب، عمر چھوٹی ہے، 14 سال عمر پوری نہیں ہے، قد بھی پورا نہیں ہے، جب آقا نے نظر اٹھائی نا تو حضرت رافع نے پتہ ہے کیا کیا؟ اپنی ایڑیاں اٹھا لی، اپنے پاؤں کا پنجہ نیچے رکھا، اپنے پاؤں کی انگلیوں پہ یوں کھڑے ہو گئے۔ جب آقا علیہ السلام نے اپنے غلام کا جذبہ دیکھا، فرمایا آ جاؤ، فرمایا آ جاؤ۔ حالانکہ آقا دیکھ رہے تھے عمر بھی پوری نہیں ہے اور قد بھی پورا نہیں ہے، لیکن جذبہ اتنا تھا، میرے آقا نے فرمایا آ جاؤ۔ ایک اور تھے جن کا نام تھا سمرہ، وہ بھی اسی لشکر پہ آئے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بچے آپ تو بہت چھوٹے ہو، آپ واپس چلے جاؤ۔ اب انہوں نے پتہ ہے کیا کہا؟
انہوں نے کہا عرض کی آقا آپ نے رافع کو اجازت دے دی ہے، وہ آپ کے ساتھ جا رہا ہے، لیکن آقا میں طاقت میں اس سے زیادہ ہوں، میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیسے؟ کہنے لگا آقا آپ کشتی کروا رہے ہیں، آپ میرے اس کی کشتی کروائیں، ابھی پتہ چل جائے گا۔ اب دونوں کی کشتی، آقا نے فرمایا چلو کرو کشتی۔ وہ کیا نظارہ ہوگا، آسمان والے بھی کیا نظارہ دیکھ رہے ہوں گے، فرشتے بھی کیا آفری آفری کر رہے ہوں گے، اور حوریں بھی جنت سے جھانک جھانک کر کیا نظارہ کر رہی ہوں گی، اور کیا منظر ہوگا جب آقا کی آنکھوں کے سامنے دو کم سن مجاہد آپس میں کشتی کر رہے ہوں گے۔ اور دین کا جذبہ تھا، کیا جذبہ تھا، کیا ان کا انداز تھا۔ آج کی حضور آپ کشتی کروا رہے ہیں، جب کشتی کرنے لگے نا تو رافع کے کان میں دوسرے نے آہستگی سے کہا بھائی آپ تو سلیکٹ ہو گئے ہو نا، بھائی آپ کو تو پروانہ مل گیا، آپ تو سلیکٹ ہو گئے ہو نا، ذرا مہربانی کرو، مہربانی کرو، ذرا خود ہی نیچے ہو جاؤ اور مجھے جیت جانے دو۔ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، صحابہ سن رہے ہیں، لیکن جب انہوں نے آپس میں یہ کہا اب رافع نیچے گر گئے، جیت ہو گئے، پیٹھ لگ گئی، دوسرے غلام دوسرے کم سن مجاہد اوپر، اب میرے آقا علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا دونوں آؤ میرے ساتھ چلو۔ یہ تھا جذبہ، اس لیے کہ ان کا نظریہ کیا تھا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جذبہ کیا تھا کہ اللہ آزمانا چاہتا ہے، اللہ آزمانا چاہتا ہے، اور ہم رسول اللہ کی ذات کو کیا، جہاں رسول اللہ کے قدموں کے ساتھ آپ کی مبارک نالین کے ساتھ لگنے والا کوئی مٹی کا ذرہ بھی ہوگا، ہم اس کی حفاظت کے لیے بھی اپنی جان قربان کر دیں گے۔ دونوں جاتے ہیں میدان جنگ میں، اور اسی میدان میں حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ ایک عمر رسیدہ آقا علیہ السلام کے غلام ہیں، عمر کافی ہے اور ہیں بھی چلنے سے قاصر ہیں، ایک ٹانگ پہ چلتے ہیں، دوسری ٹانگ سے معذوری ہے، لمڑا کے چلتے ہیں، کافی مشکل سے چلتے ہیں۔ جنگ بدر میں ان کے صاحبزادے گئے تھے، پھر احد کا موقع آیا، احد میں ان کے 4 صاحبزادے چلنے لگے، میدان جنگ میں جانے لگے، تو باپ نے کہا بیٹا میں بھی جاؤں گا۔ بیٹوں نے کہا ابا جی آپ معذور ہیں، آپ کیسے جائیں گے، آپ کیسے جہاد کریں گے، ہم کیوں جا رہے ہیں، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 ہم جا رہے ہیں، تو آپ نہ جائیں۔ لیکن جذبہ اتنا تھا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، آج کہنے لگے حضور مجھے بھی اجازت چاہیے، میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ امام الانبیاء حبیب کبریاء شاہی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے غلام، اے میرے صحابی، آپ عذر والے ہیں، آپ معذور ہیں، آپ جائیں گے، آپ جنگ کیسے کریں گے، آپ جہاد کیسے کریں گے، آپ کا جانا آپ کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے، تکلیف کا باعث بن سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے عرض کی حضور میرا ایک بیٹا بھی جائے، دوسرا بھی جائے، تیسرا بھی جائے، چوتھا بھی جائے، یہ چاروں شہادت پا کر جنت میں چلے جائیں، آقا میں بھی چاہتا ہوں آپ مجھے بھی اجازت عطا فرمائیں، اس لیے کہ میں بھی اپنے اسی معذوری کے ساتھ جنت میں شہادت پا کر جانا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا چلے آپ کو اجازت ہے۔ اب جب چلنے لگے نا گھر سے تو انہوں نے ایک دعا کی، اب دعا میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو۔ چلنے لگے، گھر سے ایک دعا کی، دعا کر کے میدان جہاد میں پہنچے، وہاں پر جہاد کر رہے ہیں جتنا بھی ممکن تھا۔ اب ظاہر ہے کہ ایک ٹانگ سے معذور ہے، چلنے میں مشکل ہے، ایک بیٹے کو ساتھ رکھا ہوا ہے، بیٹا جہاد بھی کر رہا ہے، باپ کو سہارا بھی دے رہا ہے، کہیے نا سبحان اللہ، بیٹا جہاد بھی کر رہا ہے، باپ کو سہارا بھی دے رہا ہے، اور جو باپ بیٹا دونوں جہاد کر رہے ہیں۔ جہاد کرتے کرتے حضرت عمرو بن جموح شہید ہو گئے۔ جب شہید ہو گئے، جنگ ختم ہو گئی، اب آپ کی جو اہلیہ تھی وہ بھی اسی جنگ میں موجود تھی۔ میں سوچتا ہوں کیا لوگ تھے، کیا جذبے تھے، چاروں بیٹے بھی موجود، بیوی بھی موجود، خاوند بھی موجود،
جہاد میں ایک بیٹا بھی شہید ہوا، خاوند بھی شہید ہوا۔ اب اہلیہ نے کیا کیا، ایک اونٹ کے اوپر دونوں کی باڈی کو رکھا، اور باڈی کو رکھ کر جب واپس مدینہ کی طرف چلنے لگی، اونٹ کو ادھر چلاتی ہے تو چلتا ہے، ادھر چلاتی ہے تو چلتا ہے، ادھر چلاتی ہے تو چلتا ہے، لیکن جب مدینے کے جانب اسے موڑا جاتا ہے اونٹ چلتا ہی نہیں ہے۔ اونٹ بولیے تو صحیح ہے، اونٹ چلتا ہی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی کملی والے آقا بڑا عجیب معاملہ ہو گیا ہے، پریشان ہو گئی ہوں کہ بیٹے کی اور خاوند کی میت کو لے کے جانا ہے، اونٹ پہ رکھا ہے، اونٹ کو جدھر چلاتی ہوں چلتا ہے لیکن مدینہ کی جانب نہیں چلتا۔ میرے آقا علیہ السلام غیب دان نبی، کہہ دیجئے ثواب ہوگا پھر کہیے، ایمان تازہ ہوگا پھر کہیے، عشق بلند ہوگا پھر کہیے، آقا کی محبت ملے گی پھر کہیے۔ کیا فرمایا آقا علیہ السلام نے، غیب دان نبی نے؟ میرے آقا نے فرمایا میری غلامہ یہ تو بتا، جب خاوند تیرا گھر سے چلنے لگا تھا کیا اسے کوئی دعا کی تھی؟ عرض کی حضور دعا تو کی تھی۔ فرمایا کیا دعا کی تھی؟ کہنے لگی آقا اسے دعا کی تھی یا اللہ مجھے میدان جنگ سے واپس نہ لے کے آنا، مجھے میدان جنگ سے واپس نہ لے کے آنا، میں شہید ہونا چاہتا ہوں، مجھے شہادت چاہیے، میں واپس نہیں آنا چاہتا۔ اور آپ نے دعا ایسی قبول فرمائی، شہادت بھی دے دی، لیکن اونٹ واپس چلنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ صحابی کی دعا دیکھیے، میں واپس نہیں آنا چاہتا، اونٹ واپس آنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ ادھر ہی انہیں قبر کھول کر دفن کر دیا گیا، زمین کے حوالے کر دیا گیا۔ حضرات محترم یہ بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے، یہ بحث چھیڑنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل ایمان کا وتیرہ کیا ہوتا ہے، اہل ایمان کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اہل ایمان کا انداز کیا ہوتا ہے۔ ان کا چلنا بھی رضائے خدا کے لیے ہوتا ہے اور رضائے مصطفیٰ کے لیے ہوتا ہے۔ میرا ساتھ دیجیے گا، ان کا چلنا بھی رضائے مصطفیٰ کے لیے ہوتا ہے، ان کا اٹھنا بھی رضائے آپ بولیں گے تو میں بولوں گا، ان کا چلنا بھی مصطفیٰ کی رضا کے لیے، ان کا اٹھنا بھی، ان کا سوچنا بھی، ان کا گفتگو کرنا بھی مصطفیٰ کی رضا کے لیے، ان کا ہر کام مصطفیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ وہ دنیا کو دنیا نہیں سمجھتے، وہ دنیا کو دنیا نہیں سمجھتے۔ ان کے پاس کوئی بھی معاملہ آ جائے، کچہری کا آ جائے، تھانے کا آ جائے، ان کے پاس اسمبلی کا معاملہ آ جائے، کوئی بھی معاملہ ہو جائے، وہ پہلے یہ سوچتے ہیں میرا رب کیا چاہتا ہے، میرا نبی کیا چاہتا ہے، میرا رب کس بات پہ راضی ہے، میرا رسول کس بات پہ راضی ہے۔ حضرات گرامی ایک پیغام آپ کے لیے، اس لیے کہ میری ڈیوٹی ہے، آپ کو اچھا لگے یا برا لگے میری ڈیوٹی ہے، میں اپنی ڈیوٹی کروں گا۔ مجھے کچھ لوگ منہ پہ بھی کہہ دیتے ہیں، کچھ پیچھے تو بہت ہی کہتے ہوں گے کہ جی آپ سیاست میں چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا میں سیاست میں نہیں جاتا، میں آپ کی آخرت کی طرف جاتا ہوں۔ مجھے سیاست سے کیا لینا دینا؟ میرا نام کہیں دیکھا ہے NA58 میں؟ میرا کوئی اشتہار دیکھے آپ نے NA58 کے ممبر کے طور پہ؟ مجھے سیاست سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر آپ کا سیاست سے لینا دینا ہے تو سیاست بھی وہ کیجیے کہ کل مصطفیٰ کے سامنے آپ کا سر بلند ہو کہ اگر میں نے جب بھی کوئی فیصلہ کیا ہے، میں نے آپ کو اولویت دی ہے، میں نے آپ کے نام کو چون کر فیصلہ کیا ہے۔ ایک فیصلہ 2 دن پہلے بھی آیا ہے ہائی کورٹ کا، راجہ ظفر اللہ کی رپورٹ پبلک کر دی جائے، اور کر دی گئی۔ آپ کو پتہ ہے نا رپورٹ آ گئی ہے، کس نے کیا رول پلے کیا، کس پارٹی کا کون سا بندہ کیا کر رہا تھا، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، مجھے اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ میں صرف اتنا کہوں گا اس نے جو کرنا تھا کر دیا، اب پارٹی نے اس کے ساتھ کیا کیا آپ یہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ کیا پارٹی نے اسے پارٹی سے نکالا، کیا اسے نااہلی کا اظہار کیا؟ اگر نہیں کیا تو آپ سوچ لیں کہ آپ نے کدھر جانا ہے۔ میں کوئی سیاست نہیں کر رہا،
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن آپ یہ کہہ سکیں کہ آقا اس نے یہ کیا تھا اور اس کے لیڈر نے یہ کیا تھا، لیکن میں نے نہ اس کو دیکھا نہ اس کے لیڈر کو دیکھا ہے، میں نے آپ کی ناموس کو دیکھا ہے۔ اور دوسری بات، ایسے نہیں، اگر ایسے لگانا ہے تو رک جائیں، ایسے لگانا ہے تو رک جائیں، لیکن اگر لگانا ہے تو پھر پورے ایمان کے ساتھ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اہل ایمان کا طریقہ یہ، اہل ایمان کا وسیلہ یہ ہوتا ہے، وہ نعرہ بھی لگاتے ہیں تو وہ یہاں سے نہیں یہاں سے لگاتے ہیں، اس لیے کہ مصطفیٰ کا نام لینے سے تو ایمان والا نہ کبھی رکا ہے نہ رک سکتا ہے۔ کہیے لبیک لبیک۔ اور ایک بات میں اور بھی کہنا چاہوں گا، ریکویسٹ کروں گا، عدالت کو ہم آرڈر نہیں کرتے، ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں اور ہمارا حق ہے ریکویسٹ کرنا کہ جج صاحب آپ نے بہت اچھا کیا، جو رپورٹ پبلک کرنے کا کہا ہے بہت اچھا کیا، لیکن یہ آدھا کام ہے۔ یہ کیا ہے؟ اونچا بولیے نا، آدھا کام۔ رپورٹ آپ کی نظر سے گزر چکی، رپورٹ پبلک تک پہنچ چکی، لیکن انہیں سزا کس نے دینی ہے؟ کس نے دینی ہے؟ ہمارا عدالت سے مطالبہ آج بھی ہے اور تب تک رہے گا جب تک انہیں سزا نہیں مل جاتی۔ ختم نبوت کے غداروں کو سر عام سزا دی جائے۔ آپ اوپر کر دیں، ختم نبوت کے غداروں کو سر عام سزا دی جائے۔ اس لیے کہ یہ تو میں بھی کہہ رہا ہوں وہ غلط ہیں، اگر عدالت بھی یہی کہا کہ بس ہو جائے غلط ہے تو پھر بات پوری نہیں ہوتی۔ ہمارا مطالبہ آج بھی یہ ہے، ہمارا مطالبہ کل بھی یہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کو بہتر بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔